السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. آمين یا رب العالمین. کیا حال چال ہے سب کے؟ مجھے امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عافیت دے اور ایمان دے، کہ ایمان کے ساتھ ساری کہانی شروع ہوتی ہے. ایمان جب مضبوط ہوتا ہے نا تو تب وہ صحیح والی کہانی شروع ہوتی ہے، ورنہ سب کچھ آرٹیفیشل ہوتا ہے. اور ایمان کے ساتھ ہر چیز اپنے صحیح خانے میں بیٹھ جاتی ہے. جس جگہ پر جس چیز کو ہونا چاہیے، جس جذبے کو جس جگہ پر ہونا چاہیے، وہ وہاں پر فٹ ہوتا جاتا ہے. لیکن ایمان کے بغیر انسان ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، یعنی وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اپنے ریسورسز کو ضائع کرتا ہے، اور اس کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملتی. لیکن جیسے ہی ایمان اس کے پاس آتا ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، تو اس کو ساری چیزوں کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے اور ساری چیزیں سالو ہونے لگ جاتی ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں نا، جیسے الجھنیں نہیں پڑ جاتی، الجھن پڑ جاتی ہے دھاگوں میں، تو اس کو سلجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، او یہ دھاگا ادھر سے نکلا ہے، آپ جلدی جلدی اس کو ڈھیلا ڈھیلا کر کے، پہلے آپ اس کو ڈھیلا کرتے ہیں اور پھر اس کی الجھنوں کو نکالنے لگ جاتے ہیں اور دھاگا سیدھا ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الجھنیں پڑی ہوتی ہیں تو آپ ان کو اور ٹائٹ کر دیتے ہیں، اتنا ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ پھر توڑنا ہی پڑتا ہے. تو ایمان کے ساتھ انسان ڈھیلا پڑ کے اور پرابلم سالور بن جاتا ہے، اور ایمان کے بغیر انسان ٹائٹ ہو کے اور الجھنوں کو مزید الجھنوں میں تبدیل کر کے اور پھر توڑنے والا بن جاتا ہے، پرابلم کریٹر بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پرابلم سالور بنائے، ہمیں پرابلم کریٹر نہ بنائے. تو محبت کا جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا چیپٹر، یہ ایک بہت ہی عظیم، جیسے گریٹ ایموشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ایڈریس بھی کیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ خود بھی محبت کرتا ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے نا. ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو ہم کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ اپنے اندر لانی چاہیے، ہم کو بھی معاف کرنے والا بننا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پردہ رکھتا ہے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم پردہ رکھیں. تو پھر یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ محبت بھی کرتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبت کریں نا، کچھ لوگوں سے، کچھ کاموں سے. اس جذبے کا استعمال ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، مطلب ڈفرنٹ لوگوں کو ڈفرنٹ چیزوں سے محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی، وہ محبت ان کو بے چین کرتی ہے اور ان سے کچھ خاص کام کرواتی ہے. محبت کرنے والے سوتے کم ہیں، اور اپنے محبوب کی مرضی کے مطابق ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ باتیں اسی طرح کی کرتے ہیں جیسے ان کا محبوب چاہتا ہے، وہ کام ویسے کرتے ہیں جیسے ان کا محبوب چاہتا ہے، وہ ڈریس اپ ویسے ہوتے ہیں جیسے ان کا محبوب چاہتا ہے، وہ جاگتے سوتے اس وقت ہیں جس وقت ان کا محبوب چاہتا ہے. چاہے وہ محبوب پیشن ہو. آپ چلے دیکھیں، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نا، جیسے ہمارے دیسی کلچر میں ڈاکٹر بننا ایک بہت بڑی بات ہے، اور ہر بچے کو ماں باپ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہی بن جائے. تو لیکن جس کو پیشن ہوتا ہے نا ڈاکٹر بننے کا، وہ راتوں کو نہیں سو سکتا، وہ پڑھتا ہے. اور جب وہ ڈاکٹر بن بھی جاتا ہے تو وہ لوگوں کی خدمت میں ایسا ایکسٹرا کام کرتا ہے. وہ پارٹیز میں نہیں جاتا، وہ کپڑوں کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنڈ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اس کا پیشن اس سے کہہ رہا ہے کہ تم بدل جاؤ،
تمہاری سوچ لوگوں سے فرق ہو گئی ہے. اب تم نے ویسا ہی بننا ہے جیسا تمہارا پیشن تم سے چاہتا ہے. تو اس پیشن سے محبت کی وجہ سے وہ اپنے کپڑوں کی چوائس کو کم کر دیتا ہے، اپنے باہر آنے جانے کی روٹین کو، پارٹیز کو، باتوں کو، دوستوں کو، سب کچھ، ایون نیند کو چھوڑتا ہے اور اس پیشن کے مطابق ڈھل جاتا ہے، اس مولڈ میں ڈھل جاتا ہے جس میں اس کا پیشن اس کو ڈھالنا چاہتا ہے. تب وہ اپنی محبت کو سچ ثابت کرتا ہے. ورنہ محبت منہ زبانی کرنے والے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر وہ کسی بندے کے ساتھ بھی محبت کا اظہار منہ زبانی کر رہے ہوتے ہیں and their actions are not there, they don't know how to sacrifice for their beloved, تو پھر وہ محبت جھوٹی ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد محبوب چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ you don't deserve my love because you are not what I want. تو یہ محبت ہی کا جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو چینج کر دیتا ہے. لوگ پوچھتے نا کیسے بدلیں ہم، اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت ہوتی ہے، کیسے انسان یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو سارا دن یہ ہانڈی روٹی کرتے رہتے ہیں، سارا دن گھر والوں کے ہم نہیں ٹائم نکال سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. جب کسی کو محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ ہر کچھ کر سکتا ہے، ہر کچھ کر سکتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس آف ٹائم میں انبار کام کر سکتا ہے. لیکن پتہ کیوں نہیں ہو رہا ہوتا؟ کیونکہ محبت نہیں ہوتی. اب جس عورت کو کھانا پکانے سے محبت ہوتی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح سے کھانے پکاتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹ انگریڈینٹس چاہیے، اس کو نہیں میں نہیں پکاؤں گی جب تک ساری چیزیں نہیں ہوں گی، میں نہیں پکاؤں گی. اور جب وہ پکاتی ہے تو بھون بھون کے گھنٹے لگ جاتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کے ساتھ کتنے سارے لوازمات جڑے ہوتے ہیں. پورا دن لگا کے وہ ایک ٹیبل سجاتی ہے کیونکہ اس کو پیشن ہے، اس کو محبت ہے اس کام سے. تو وہ اس کے اوپر اپنی ساری انرجی، ساری ابیلٹی، سارا ٹائم اس کے اوپر لگا دیتی. تو بس ساری بات یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ میری پیاری شہزادی بہنوں کہ سب چیزوں کی محبت ٹھیک ہے. Nobody is asking you to ساری محبتوں کو چھوڑ دو. بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. محبت تو رہے گی. محبت تو ایک خوبصورت جذبہ ہے جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اور جس کام میں محبت آپ ڈالتے ہیں وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ ان سب محبتوں کو they should be under the umbrella of Allah's محبت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے نیچے ان کو رکھنا ہے. مصیبت اور پریشانی اور وقت اور زندگی کا ضائع ہونا تب شروع ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے نعوذ باللہ اوپر ان محبتوں کو رکھ دیتے ہیں. اللہ کی محبت کو پیچھے کر کے اور پھر ان محبتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں تو پھر تو سارے کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں. پھر محبتیں آپ کو دکھ دیتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، توڑتی ہیں، بے چین کرتی ہیں. لیکن جب آپ انہی محبتوں کو اللہ کی محبت کے انڈر لاتے ہیں تو وہ محبتیں عبادت بن جاتی ہیں. وہ آپ کو سکون دیتی ہیں، وہ آپ کو خوشی دیتی ہیں، وہ آپ کو سینس آف اچیومنٹ دیتی ہیں. آج کسی نے بہت پیارا یہ بھیجا، ایک منٹ میں آپ کو سناتی ہوں. شعر ہیں لیکن مجھے بڑے اچھے لگے کہ آج ہمارا چیپٹر بھی محبت کا تھا. اور انہوں نے ہاں کہتے ہیں کہ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر. حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر. ہر چیز مانگتے رہتے ہیں، اللہ کو نہیں مانگتے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ.
ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. یعنی اللہ کی محبت اگر نہیں ہے نا تو ہر چیز آپ کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گی، مصیبت بن جائے گی. حتیٰ کہ آرٹیفیشل طریقے پر التکبیر کا نعرہ بھی لگایا تو وہ بھی جھوٹا ہو جائے گا اور وہ بھی فتنہ ہو جائے گا، اس میں بھی پکڑ ہو جائے گی. تو سب سے پہلے مانگنے کی چیز پتہ کیا؟ ایمان اور اللہ تعالیٰ سے محبت. یہاں سے آپ اپنی دعاؤں کو شروع کریں. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں وہ مٹھاس محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں ٹیسٹ کرنا چاہتی ہوں. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اتنا بدل جاتا ہے؟ یعنی بدلتا ہے انسان، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں، اس کی باتیں بدل جاتی ہیں. یہ جو ہم ترکی پہ ترکی جواب دیتے ہیں نا، کسی نے مجھے کہا تو ہاؤ ڈیئر شی اور ہی say that to me, how dare. ہر بات میں ہماری انا ایسے ہمارے گلے میں اٹکی ہوتی ہے اور ابل ابل کے باہر گر رہی ہوتی ہے، اور ہم بالکل ایج پہ بیٹھے ہوتے. موسٹ آف دا پیپل یو نو، آج کل آپ لوگوں سے بات کر کے دیکھیں، یو ہیو ٹو تھنک 1,000 times before talking to them, even about religion. کوئی بھی حدیث آپ سناتے ہیں نا، میرا بیٹا کہہ رہا تھا ماما یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کوئی بھی بات قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں نا تو سب ایج پہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹو فائنڈ سم تھنگ وچ از آئی مین ٹرکی، ایسے کر کے آپ کو کرتے ہیں کہ اوہ یہ کیوں بات کہی، یہ کیوں بات کہی. چونکہ محبت نہیں ہے نا تو پھر ہر بات میں شک شبہ ڈاؤٹ اور کوشچن کھڑے کر دیتے ہیں. پہلے ہم یہ اگلی حدیث کو آج دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم باقی کی باتیں کریں گے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم عليه. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سراپا الفت ہے. الفت ہے سراپا. سراپا کا کیا مطلب ہے؟ پورے کا پورا محبت ہے، محبت. اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے اور نہ وہ محبت کیا جاتا ہے. محبت یعنی مومن سراپا الفت ہے اور اس میں کوئی خیر ہی نہیں جو نہ تو محبت کرنا جانتا ہے اور نہ محبت کیا جاتا ہے. اب یہ ہم نے فوراً اپنی آنکھ کو رکھ کے سوچنا ہے نا کہ کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی خاتون ہے اور وہ دین کے بیچ میں آ گئی ہیں اور وہ سننے لگ گئی ہیں، پڑھنے پڑھانے لگ گئی ہیں اور پردہ کرنے لگ گئی ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب اچھی بات ہے، سب اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے جو بھی دین پر آ جائے اور جو بھی یہ کرنا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ سنا ہے کہ بارات کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے اور جو ہے نا وہ اعلان کرنے لگی ہیں کہ اب میں یہ اٹینڈ نہیں کروں گی کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر اسرار کی کوئی اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان کو جنت الفردوس عطا کرے، کہ ان کا کوئی لیکچر سنا ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اسلام میں بارات کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا دیکھیں کام ڈاؤن، ہولڈ آن، ٹیک اٹ ایزی. کہ دین میں جب آپ آتے ہیں نا تو آپ نیا نیا جب دین سیکھتا ہے نا انسان تو اس میں ابال آتا ہے. جیسے دیگچی میں چاول ابل رہے ہوتے ہیں نا اور اگر آپ اس کے اوپر ڈھکن رکھے تو ڈھکن ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک کرتا ہے اور زور زور سے ابل رہا ہوتا ہے اندر چاول. لیکن جب دم لگ جاتا ہے نا چاولوں سے پانی ختم ہوتا ہے تو وہ ٹھک کر کے بیٹھ جاتا ہے ڈھکن اور ہلتا نہیں ہے اور چاولوں کو نرم کر دیتا ہے اور ڈھکن ٹپا ٹپ بھی نہیں کرتا، رکا رہتا ہے ایک ہی جگہ پہ، بس دب جاتا ہے.
تو یہی انسان کا حال ہوتا ہے کہ جب وہ نیا نیا دین میں آتا ہے تو وہ سب چیزوں کو اکڑانے لگ جاتا ہے، ٹائٹ کرنے لگ جاتا ہے، اسٹف کرنے لگ جاتا ہے، اور اس سے چیزیں ٹوٹتی ہیں. جب کوئی چیز اسٹف ہو جاتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہے، اور جب نرم رہتی ہے تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، اور یہ نہیں کہتے تھے کہ بس میں جنت میں جا رہا ہوں، اب میں جو جنت کے راستے پہ نہیں چل رہا میں اس سے کاٹنے لگا ہوں. اگر ایسے کاٹتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو پھر تو بہت کم لوگ بس وہی جنت میں جاتے، پھر تو باقی کے سارے لوگ یہیں پر رہ جاتے اور جہنم کے راستے پہ ہی چلتے. لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ المؤمن مألف، محبت سراپا محبت. الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی پر مبنی ہے. یو نیڈ ٹو بی نائس ٹو ادرس. سم ٹائمز ہمارے کلچر میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگر اسلام سے نہ ٹکرائیں تو آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہو، آپ اس کے بارے میں نرمی اختیار کرتے ہو. اگر گانا بجانا ہے، ناچ ہے، الٹے سیدھے کام ہے، ہاں اس پہ آپ کو اظہار کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی اظہار طریقے سے کرنا چاہیے جو مناسب ہو. دھیرے دھیرے سافٹلی you stay in and you try to change. If you are going to come out, you won't be able to change people. آپ کاٹ 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 کے جو دھاگا رکھ دیں گے تو اس سے تو کوئی چیز سلائی نہیں ہونے والی. دھاگے کو جوڑا رکھیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. حکمت کے بغیر دین نہیں پھیلتا. حکمت بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے دین پھیلتا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جو رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، ان کو مسجد کے اندر باندھا تھا اور ان کو واش روم کے لیے کھولتے تھے جانے کے لیے، اور ان کو کھانا دیتے تھے تو کھولتے تھے، اور پھر اسی طرح ادھر مسجد میں باندھ دیتے تھے، اور نرمی کے ساتھ اور محبت سے پوچھتے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اب کیا سوچتے ہیں آپ. جب تک کہ انہوں نے نہیں اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن کھول کے کہا آپ چلے جاؤ. 3 دن کافی تھے ان کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ حسن سلوک کیا کر رہے ہیں اور مسلمان کتنی محبت سے رہتے ہیں اور کتنے پیار سے ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اعتراض کے قابل ہو، جس کی وجہ سے کوئی کسی کو مار دے. تو وہ آ کے انہوں نے شہادہ پڑھی. لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ان کی مار کٹائی کا بندوبست کرتے تھے تو وہ سچویشن بالکل بدل جاتی. وہ ایک سردار تھے، جب وہ واپس گئے تو انہوں نے کتنی خیر پھیلائی ہوگی. You need to be soft and you need to be thoughtful and wise. If you want other people, your loved ones, to go with you in Jannah, then you need to be very wise. اور اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ مومن سراپا محبت ہے تو اب وہ ہر چیز سے ہی محبت کرے گا. جیسے حسن اخلاق کے بارے میں ہم نے کہا تھا نا کہ جب حسن اخلاق کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں بس ہم نے بس مسکرانا ہی مسکرانا ہے، اب ہم نے کسی چیز پر کوئی اعتراض نہیں کرنا. ہم نہیں، جو غلط چیز ہوگی اس کے اوپر بات ہوگی، اس کو ہم سالو کریں گے، لیکن محبت اور وزڈم کے ساتھ. جب کوئی غلط کام ہوگا تو ہم مسکرا نہیں رہے ہوں گے. اگر ایک بچہ دوسرے بچے کو گھر میں مار رہا ہے تو اب آپ حسن اخلاق اور المؤمن مألف کر کے کہ میں تو سراپا محبت ہوں، میں کچھ نہیں، آپ ڈسپلن کریں گے. آپ کہیں گے کہ بیٹے چھوڑیں، آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، that's a wrong thing to do. اور ہاں سمجھانے کے بعد گلے لگا کے منہ پہ پیار، میرا بیٹا تو ایسا ہے ہی نہیں، تو بہت پیار کرتا ہے اپنے بھائی سے، بہت اچھا بچہ ہے، کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. تو جب آپ یعنی حکمت کے ساتھ کسی چیز کو ٹیکل کرتے ہیں نا تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. تو مومن جو ہے وہ سراپا محبت ہوتا ہے، وہ
ہر ایک سے محبت کرتا ہے، نان مسلم سے بھی محبت کا رویہ، نرمی کا رویہ وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا تھا، تبھی تو کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو یعنی ہماری زندگی میں کیا ہے، کیوں حکمت نہیں آتی؟ اب یہ بھی سوچیں نا، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ حکمت کیوں نہیں آتی؟ حکمت کیسے آتی ہے؟ ایک تو قرآن پڑھ کے، دوسرا سیرہ پڑھ کے، تیسرا ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے جو آپ کو اللہ کی بات بتائیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے بہت کچھ انسان سیکھتا ہے، اور خاموشی سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آپ ایویلیویٹ کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، کیونکہ جب زبان چل رہی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں چلتا، زبان کے چلنے کے ساتھ دماغ نہیں چلتا، زبان رکتی ہے تو پھر دماغ سوچنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ غصے میں بولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت یور مائنڈ کین ناٹ ورک بیکاز یو آر ٹاکنگ. سو لیٹ یور ٹنگ be at rest for a while and let your mind think properly so that you'll be able to say whatever needs to be said. You're not going to say what you want to say, but you need to say what needs to be said. تو یہ چیز ہم نے بہت سیکھنی۔ اگر آپ جڑے رہیں گے قرآن سے، حدیث سے، سیرہ سے، ایسی مجلسوں سے، تو یقین کریں کہ slowly and gradually you will understand. لیکن جب انسان اکیلے میں انٹرنیٹ پہ باتیں، ایک لیکچر سن، دوسرا لیکچر سن، اور وہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا، یا ایسی کلاسز میں، مجالس میں نہیں جا رہا ہوتا، تو پھر اس کے فیصلے بہت حکمت کے بغیر ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث کیا ہے، اس کے بعد بھی کافی ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی، قسم ہے اس ذات کی، نفسی میرا نفس بیدہی جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اس ذات کی قسم کھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، کہ جس کے ہاتھ میں میرا نفس ہے، میری جان ہے، لا یؤمنو، نہیں ایمان لا سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتی، یہاں تک کہ اکونا، میں ہو جاؤں، احبا، سب سے زیادہ محبوب، الیہ، اس کو، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے۔ اب جو اگر آپ ویسے ہی حدیث پڑھیں تو آپ کہیں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کو، ایسے دل میں خیال آتا ہے نا۔ لیکن جب آپ سوچتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات کس لیے کہی گئی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شوق تو نہیں تھا کہ سارے مجھ سے محبت کریں، لیکن کچھ اور بھی چیز تھی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں عمر، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہو جاؤں گا۔ تو انہوں نے ایک دم کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان سے بھی زیادہ۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں اللہ کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ محبت اطاعت کو اپنے پیچھے لاتی ہے، محبت اوبیڈینس لاتی ہے، محبت آپ سے وہ کام کروا لیتی ہے جو آپ کا نفس آپ کو بٹھاتا رہتا ہے، نہیں تم نہیں کر سکتے، تم نہیں کر سکتے، لیکن محبت وہ آپ سے کام کراتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
سے محبت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی کمانڈس کو اوبے کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں. تبھی ایسا ہوگا کہ آپ جنت میں کے راستے پر چلیں گے، ورنہ آپ کا نفس آپ کو دوسرے راستے پر ڈالے گا. اب آپ دیکھیں، جیسے آپ کہتی ہیں کہ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، ہم کہتے ہیں چلیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے. آپ کہتی ہیں نہیں، میں تو اپنی امی جیسی نماز پڑھوں گی. کیوں جی؟ کیوں آپ اپنی امی جیسی نماز پڑھیں گی جب آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں اور ان جیسی نماز پڑھنے سے نماز ایکسیپٹ کی جاتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، کیا میری امی غلط نماز پڑھتی ہے؟ نہیں، میں اپنی امی جیسی نماز پڑھوں گی. اب یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہاں پر جا رہی ہے، اور آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی والدہ کو فالو کریں، حالانکہ والدہ جو ہے وہ نماز ویسی نہیں پڑھ رہی. اور اگر آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہوگی تو آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ، ضرور. اور میں اپنی امی کو بھی بتاتی ہوں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. الحمدللہ، شکر ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اب اپنے آباء و اجداد کو نہیں فالو کریں گے، نہ اپنی فیسٹیوٹیز میں، نہ اپنی سیلیبریشنز میں، نہ اپنے مرنے میں، نہ کسی اور چیز میں آپ ان کو فالو نہیں کریں گے. آپ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ نے کہا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب میں ہر چیز ان کی فالو کروں گی. میں دیکھوں گی وہ کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے معاملات کرتے تھے، کیسے ان کی ڈیلنگز کیسے ہوتی تھی. تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ راستہ، اب جیسے آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کے لیے اوبیڈینس آسان ہو جائے گی. محبت اوبیڈینس کو آسان کر دیتی ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر آپ ہر چیز کو کوشچن کرتے ہیں. تو اگر آپ کی ٹاپ کلاس محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی تو اللہ کی اوبیڈینس بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. مشکل سے مشکل کام آپ آرام سے کر لیں گے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ ڈاکٹر جو بننے لگ جاتا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ کام کرنا، کیونکہ اس کا پیشن ہوتا ہے، اس کا لو ہوتا ہے اس کے اس کام کے لیے. تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی؟ بتائیں مجھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. ہم نا بچوں کو ویکینڈ کا کرا رہے تھے تو اس میں اتنی پیاری نشید تھی کہ I want to talk like you, walk like you، ہر چیز میں وہ کہتا read my Quran just like you. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تھا، ہر بات میں وہ یہ کہتے ہیں. تو ہم بچوں کو کہلاتے تھے، بہت ہی پیارا لگتا. تو وہ کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کر کے دکھایا. walk like you, talk like you. اور ان کی پوری زندگی میں آپ دیکھیں کہ محبت نے ان سے کیا کیا کرایا. یعنی وہ he was very close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. as soon as رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو عشرہ مبشرہ میں سے کتنے سارے لوگ آ گئے اسی دن، جس دن حضرت ابوبکر صدیق کر رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں. اور ایک دو دن کے اندر انہوں نے وہ بڑے بڑے صحابہ عشرہ مبشرہ والے ان کو لا کے تو اسلام کی طرف لے آئے. اور کتنی مار کھائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے وہ دوڑے جب کفار، تو حضرت ابوبکر جو مہین سے تھے، اتنے کوئی طاقتور نہیں تھے، لیکن آ گئے اور انہوں نے کہا کیا تم ان کو صرف اس لیے مار دو گے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ ان کی اپنی امی بھی ان کو نہیں پہچان سکی کہ یہ کون ہے، اتنا منہ سوجا ہوا تھا.
اور کتنی، یعنی آپ سوچیں کہ اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ایسا تھا کہ جیسا اپنی جان کو مشکل میں ڈالنا، اپنے کاروبار کو داؤ پہ لگانا، اپنے تعلقات کو خراب کرنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کیا کیا کیا. اور جب سب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو روک دیا. اور سوچیں کہ وہ نکل رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ میرے ساتھ جا رہے ہو ہجرت کرنے کے لیے، تو یہ ہجرت ایسی تھی کہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانے والی بات تھی، کہ سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو ان کے پیچھے جائیں گے اور ان کو مار دیں. یہ کوئی جان جوکھوں کا کام تھا. اور اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق خوشی سے روئے تھے، اور حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ مجھے تب تک یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کوئی خوشی میں بھی رو سکتا ہے جب تک میں نے اپنے ابو کو اس دن روتے نہیں دیکھا، کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اجازت دی کہ میں آپ کی صحبت میں جاؤں. اور یہ ایسا سفر تھا کہ کوئی آپ وہ بلٹ پروف گاڑی میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے اور کہیں سے بھی کوئی تیر آ سکتا ہے، کہیں سے بھی کوئی گھوڑا دوڑا کے آ سکتا ہے اور پکڑ سکتا ہے اور مار سکتا ہے. اور اس میں وہ اپنی محبت کا جو ہے نا ایک قسم کا پروف دے رہے کہ وہ خوش ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جائیں گے. اور اگر غار میں سوراخ ہے تو یہ ڈر کہ یہاں سے نکل کے کوئی چیز نہ کاٹے، اس پہ اپنا پیر رکھ دینا. یہ اپنے نفس سے زیادہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا شان ہے اس بندے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر جس نے پیار کیے. ان کا سارا ان کی ان ان کی پرسنالٹی کیا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تھی، یعنی ان کے رنگ میں رنگ گئے تھے نا وہ. تو سبحان اللہ، اگر ہم آج سے یہ کوشش کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی وہ محبت ڈال دے جس کی وجہ سے ہماری سب چیزیں ویسی ہو جائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیونکہ اسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل کر سکتے ہیں نا. اپنے ماں باپ سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ڈالیں گی، اور آپ کے راستے میں یہ محبتیں بھی نہیں آئیں گی، بلکہ آپ ان کی محبتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈال دیں گے. یعنی کہ دس از سچ اے بیوٹیفل تھنگ کہ آپ کے لیے قربانی دینا آسان ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں آسانی آ جائے گی، ریلیکسیشن آ جائے گی، اور آپ ایک جگہ پہ ٹھک جائیں گے. یعنی یو آر گوئنگ ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو سلپ ہیئر اینڈ دیئر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے تو پھر بندہ سالڈ پرسنالٹی والا ہو جاتا ہے. وہ ہر بات پہ پھسلتا نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس نے فٹافٹ چھوڑی اپنی چیز. تو جو دنیا کی محبتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو کیا کرتی ہے؟ آپ کو اوپر اٹھا دیتی ہے. آپ ایوریج یا بلو ایوریج بندے نہیں رہتے، آپ ابو ایوریج ہو جاتے. آپ کی باقی محبتیں جو ہوتی ہیں نا، جو دنیا میں بندہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ شکوے شکایتیں لے کر آتی ہیں، وہ ناراضگیاں لے کر آتی ہیں، وہ ایکسپیکٹیشنز لے کر آتی ہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کیونکہ آپ مٹیریلسٹک محبت ہے نا، میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ نے میرے لیے کیوں نہیں کی، تو ہر وقت ادھر ہی ہوتی ہوں، آپ کی مدد کرتی ہوں، لیکن آپ نے وقت پہ میری مدد نہیں کی. یعنی آپ وہ محبتیں اور دوستیاں چھوٹ بھی جاتی ہیں ایکسپیکٹیشنز کی وجہ سے، اگر دوستی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے ٹاپ پر نہیں ہے محبتوں کی، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو باقی ساری دوستیاں دنیا میں بھی چھوٹیں گی
اور آخرت میں بھی بندہ ایک دوسرے کو بلیم کرے گا, دوست نہیں رہ سکے گا اس دن بھی نہیں. لیکن متقین اس دنیا میں بھی دوست ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں, اور آخرت میں بھی وہ دوست ہی رہیں گے. وہ دوستی پائیدار ہوتی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو, جو اللہ کی محبت کے نیچے ہو. تو اگر آپ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, آپ دیکھیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ لیٹ گو کرنے والے ہوں گے. یو آر گوئنگ ٹو لیٹ گو آف تھنگس. یو وڈ لک ایٹ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچویشن میں کیا کیا تھا. میں وہی کر رہی ہوں, اور اگر میں وہ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ باذن اللہ میں کامیاب ہوں, اور اگر میں نہیں کر رہی تو ڈیفینیٹلی میرے ایمان میں یا میری محبت میں کچھ کمی ہے. تو یعنی اٹس سچ اے بیوٹیفل تھنگ اگر بندہ سوچنے لگ جائے نا کہ میں کیوں اتنی شکوے شکایتیں اور گلے کرتی ہوں. کیونکہ میں لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتی ہوں, جب میں کچھ کرتی ہوں تو پھر میں واپس بھی چاہتی ہوں. کس بیس پر میری محبت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری محبتوں اور دوستیوں کو اس امبریلا کے نیچے لے آئے تھے. آپ کو پتا نا کہ قبائل کی کس طرح آپس میں لڑائی تھی, اوس اور خزرج کی, قبیلے کے نام پر. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ میرا قبیلہ جس غلط بات پر بھی ہوگا تو میں غلط بات پر ہوں. یعنی اتنا وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے. ان کی محبت اپنے قبائل کے ساتھ ایسی ہوتی تھی کہ وہ ان کے لیے جھوٹ بول سکتے تھے, غلط کام کر سکتے تھے, ظلم کر سکتے تھے, زیادتی کر سکتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ محبت اپنی صحیح جگہ پر بیٹھی تو پھر کیا ہوا کہ ساری محبتیں اس کے نیچے چلی گئیں, قبائل کی اور آپس میں جو دوستیاں وہ کرتے ہوتے تھے. تو یہ سوچیں کہ اب اگر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلوں گی اور ان سے سب سے زیادہ محبت کروں گی تو پھر میں لوگوں سے کم ایکسپیکٹیشن رکھوں گی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ان کا کیا طریقہ تھا, لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے نا اس سے بندہ بیزار ہو جاتا ہے, اس سے غنی ہو جاتا ہے, اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. چلے جی آج پھر اب آپ کو کہانی سناتے ہیں. اور یہ جو ہماری کانفلکٹس ہیں نا زندگی میں اس وقت, آپ سوچیں ہر ایک کے ایک ٹسل میں سے گزر رہا ہے. بچوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, بچوں کی ماں باپ کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ماں باپ کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, والدین کی رشتہ داروں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, سسرال کے ساتھ لڑائیاں ہو رہی ہیں, میکے میں بہن بھائیوں سے ناراضگی ہیں. اور یہ سب چیزیں, یہ بے چینیاں کہاں سے آئی ہیں, کہاں سے آئی ہیں؟ ان بے چینیوں کو سالو کرنے کا طریقہ یعنی ہم نے کھود کے اس جڑ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں شروع ہوئی. اگر ہم نے ان کو فکس کر لیا نا, اگر ہم نے اس محبت کو فکس کر لیا, صحیح جگہ پر صحیح چیز کو رکھا, تو آپ یقین کریں کہ سب چیزیں سالو ہو جاتی. ہماری ساری تعلقات کی گڑبڑ اس سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جانا ہی نہیں ہے کہ کس محبت کو کس جگہ پر رکھنا ہے. ہم لوگوں کو اللہ سے زیادہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ ہماری ایکسپیکٹیشنز جڑی ہوتی ہیں. پھر وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز کو توڑتے ہیں کیونکہ وہ ڈیزرو نہیں کر رہے ہوتے اس لیول کی محبت کو جس لیول کی محبت ہم ان کو دے رہے ہیں. یعنی ایک قسم کا سمجھے کہ ان کو. تو جب ہم لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ایکسپیکٹیشن رکھ کے اور پھر ہم ٹوٹتے ہیں, پھر ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم غصہ کرتے ہیں, اور پھر ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور ہم کو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا. اور اگر آپ کو یہ محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی, ان کے بھی بچے تھے, ان کا بھی گھر تھا, ان کے بھی رشتے دار تھے. انہوں نے زندگی اتنی مشکلوں والی کتنے پیسفل انداز میں کیسی گزاری.
ان کی زندگی میں ان کے بچے فوت ہوئے سارے کے سارے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کا کاروبار ٹھپ کر دیا گیا، ان کو 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر کے اور ایک جگہ پر آلموسٹ قید کر دیا گیا، ان کو ان کے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. تو اگر ہمارے ساتھ اس میں سے کوئی بھی معاملہ ہو تو ہم تو بالکل ڈن ہو جائیں، ہم کہیں کہ نو وی کین ناٹ موو آن ود آور لائف بیکاز آف دیز تھنگس دیٹ ہیو ہیپنڈ ان مائی لائف. میں نہیں آگے چل سکتی اور ہم ڈپریشن کا شکار ہو جائیں. لیکن کس چیز نے ان کو کھڑا رکھا اور ان کو ایک پیسفل لائف دی کہ ان کو پتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے. محبت یقین اعتماد لے کر آتی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین ہے، مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے وہ بہترین فیصلہ ہے. میں نہیں سمجھ سکتی، اللہ بہتر سمجھ سکتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سکون آ جاتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کی محبت کو سائڈ پہ کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آن آور اون سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارے اپنے سٹینڈرڈ ہوتے ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں، میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں. نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی بھی واقعہ ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے ساتھ ہوا ہے، بس ڈن، ختم، آگے چلیں. اللہ تعالیٰ نے جو بہتر سمجھا وہی ہوا. در اللہ ما شاء فعل. یہ محبت ہی آپ سے کہلوائے گی. اگر محبت نہیں ہوئے گی تو شکوے، گلے، شکایتیں، ڈپریشن، پریشانیاں، بے چینیاں رہیں گی. اور جب محبت ہوگی تو آپ ہر فیصلے کو ایکسیپٹ کرنے میں آسانی محسوس کریں گے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. تو پھر آپ کو ہر اس چیز سے محبت ہو جائے گی جس سے اللہ کو محبت ہے، ہر اس کام سے محبت ہو جائے گی جس سے اللہ کو محبت ہے، ہر اس شخص سے محبت ہو جائے گی جس سے اللہ کو محبت ہے. اور پھر آپ کی زندگی میں سکون شروع ہوگا. چلیں کہانی کا ٹائم آ گیا، سٹوری ٹائم. اور آج ہے صحابی کی سٹوری، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ. حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیمی اور فقر و فاقہ میں پلے بڑھے، اور ان کے باپ اس وقت فوت ہو گئے جب یہ بہت ہی چھوٹے بیبی تھے. اور ان کی والدہ نے کچھ ہی عرصے کے بعد جیسے ان کی عدت ختم ہوئی تو قبیلہ اوس کے ایک مالدار شخص جلاس بن سوید سے نکاح کر لیا، اور اس شخص نے عمیر بن سعد کو اپنی کفالت میں لیا اور بہت ہی زیادہ حسن سلوک کیا، ہمدردی کی اور فیاضی کی، اور ان کو یہ بھول ہی گیا کہ یہ میرے اصل والد نہیں ہیں. اور حضرت عمیر بھی جلاس کے لیے بہت ہی زیادہ، مجھے اس کا صحیح پروننسیشن ان کے نام کا پتہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ہو، اینی ویز وہ بھی ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ان کے ساتھ رہنے لگے. ابھی حضرت عمیر بن سعد جو تھے 10 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا. ان کی امی نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے جو والد تھے جو ستیلے، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اور یہ بھاگ بھاگ کر مسجد نبوی میں جاتے اور نمازیں پڑھتے، اور ان کی امی اتنی خوش ہوتی، کبھی اکیلے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی اور کبھی اس کا باپ بھی ساتھ ہوتا اور اس خوشی میں. تو یہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے. لیکن اچانک ایک ایسا واقعہ آیا جس نے ان کو ہم کہتے ہیں نا اٹ شک می کہ ان کو ہلا جلا کے رکھ دیا. ایسا ہوا کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر رومیوں سے جنگ کرنے کا عزم کیا، کیونکہ پتہ چلا تھا کہ رومنز سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں سرحدوں پر اور جنگی تیاری کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹلی تو اپنا جو پلاننگ ہوتی تھی جنگ کی اس کو چھپایا کرتے تھے، نہیں بتاتے تھے، اور دوسرا راستہ اختیار مطلب بتاتے تھے کہ اس راستے سے جا رہے ہیں، لیکن اختیار دوسرا راستہ کرتے تھے تاکہ دشمن سے بچ سکیں. لیکن اس دفعہ چونکہ راستہ بہت دور کا تھا اور ڈیسپریٹ نیڈ تھی اور خوف زیادہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ظاہر کر دیا اور سب کو دعوت دی کہ سب نے جانا ہے جنگ کے لیے. تو
گرمی شدید تھی. آپ کو پتہ نا حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہم نے سنا تھا, اور پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے بھی بڑے اچھے لگتے تھے. تو اس وقت میں سب مسلمان نظر آ رہے تھے کہ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اور جوش اور جذبہ ان کا دیکھنے والا تھا. مہاجرین اور انصار کی معزز عورتیں جو تھیں وہ اپنے زیورات لا کے دے رہی تھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار دے دیے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر آ رہے تھے. یعنی ڈھیر لگا رہے تھے کہ سفر کم نہ ہو جائے, ہتھیار خرید لیں, گھوڑے خرید لیں. اور اس وقت میں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جوش, کیونکہ ینگ تھے نا تو بڑے جوش میں تھے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کا باپ جو ہے وہ ہلت جرت نہیں کر رہا, کوئی جا کے کوئی کام نہیں کر رہا, اور اتنا مالدار ہے لیکن پیسے نہیں دے رہا. تو سوچتے رہے کہ میں کیا کروں, اور کہنے لگے کہ ابو جان آپ بھی چلیں, آپ بھی کچھ کریں, سب مسلمان کتنے کام کر رہے ہیں. تو جو بات ان کے باپ نے کہی اس نے حضرت عمیر کو حیران کر کے رکھ دیا. جلاس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے نبوت میں سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں, نعوذ باللہ. یعنی ہم تو بہت بڑے بے وقوف ہیں کہ ہم نے ان کی بات مان لی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلاس کے منہ سے یہ بات سن کر حیران پریشان رہ گئے. ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ جس شخص کو بہت ہی ذہین اور دانشمند سمجھتے ہیں اور جو اتنا اسلام کا خیر خواہ تھا, اس کے منہ سے یہ کفر کی باتیں نکلی کیسے. اب یہ سوچ میں پڑ گیا, اب میں کیا کروں, اگر میں جا کے بتا دیتا ہوں تو میرا باپ جو ہے وہ بدنام ہو جائے گا, اور اگر میں نہیں بتاتا تو پھر تو یہ بہت بڑی خیانت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ یہ بندہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ کو یہ بات بتاؤں گا, اور کہنے لگی کہ اے والد, روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ عزیز تھے, لیکن آج آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں تو آپ رسوا ہو جائیں گے, اور اگر خاموش رہتا ہوں تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں گا. اس طرح میں اپنے آپ کو برباد اور تباہ کر بیٹھوں گا. میں تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے جا رہا ہوں, اب آپ خود ہی سوچ لیجیے. یہ کہہ کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف چل پڑے, اور جو کچھ جلاس بن سوید کی زبانی سنا تھا بالکل ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر کو اپنے پاس بٹھایا اور جلاس کو بلانے کے لیے ایک صحابی کو بھیجا. تھوڑی دیر کے بعد جلاس آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا, سلام عرض کی اور آپ کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا, کیا عمیر کے سامنے تم نے یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعوی نبوت میں سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں. اس نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, یہ سراسر جھوٹ بولتا ہے. صحابہ کرام جلاس اور عمیر کو بغور دیکھنے لگے تاکہ ان کے چہروں کے تاثرات سے اندازہ لگائیں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. سمجھ ہی نہیں نہ آ سکتی, ایک تو بچہ ہے اور ایک دوسرا بڑا آدمی ہے اور دونوں مسلمان ہیں. حاضرین مجلس سرگوشیاں کرنے لگے. ایک منافق کہنے لگا, دیکھو یہ نوجوان سانپ کی مانند احسان فراموش نکلا, جس نے اسے دودھ پلایا اسے ہی ڈنگ مارتا ہے. دوسرے ساتھی نے کہا, نہیں نہیں, یہ نوجوان تو بہت ہی شریف و طبع ہے, یہ تو اللہ کی اطاعت میں بہت تیز ہے, یہ سچا بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا. ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا, یعنی امبیرسمنٹ کی حد ہو گئی تھی کہ اتنے سارے لوگوں میں ان کو جھوٹا کہا جا رہا تھا, اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے, اور وہ ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے, الہی میری بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرماتے, یا اللہ میری بات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دے. یہ منظر دیکھ کر جلاس غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بالکل سچا ہوں, میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ عمیر نے میرے متعلق جو بھی کہا وہ بالکل جھوٹ ہے. بخدا میں کبھی بھی ایسی گستاخانہ بات کر ہی نہیں سکتا. ابھی اس نے اپنا حلفیہ بیان ختم ہی نہیں کیا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلی گئیں, جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی عالم طاری تھا جس میں وہی نازل ہوتی تھی. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر سہم گئے. سب کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جم گئی.
یہ منظر دیکھ کر جلاس پر خوف و ہراس طاری ہو گیا اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے، اور تمام حاضرین کی کیفیت بھی یہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا اثر زائل ہوا اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَيَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سورہ توبہ کی 74 آیا۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے۔ یہ ان کا غصہ سارا اس بات پر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ جلاس یہ آیت سن کر کانپ اٹھا، گھبراہٹ سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور آزاری کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ میری توبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر نے سچ کہا اور میں جھوٹا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں کہ میری توبہ قبول کر لے، میں آپ پر قربان۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور ایمان سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے اپنے دست مبارک عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر رکھا اور فرمایا، میرے پیارے، آپ کے اس کان نے بالکل سچ سنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی۔ اس حادثے کے بعد جلاس بن سوید صدق کے دل سے توبہ کر کے دار اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور پھر پوری زندگی صحیح اسلامی کردار پیش کیا۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو بات تھی نا کہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے زیادہ کرے، اب یہاں پر اگر وہ کہتے کہ مجھے تو اپنے باپ سے محبت ہے، میں اس کی بات کبھی بھی نہیں بتاؤں گا، تو باپ بھی سیدھا نہ ہوتا اور وہ جہنم کے راستے پر چل پڑتا، منہ سے لا الہ الا اللہ کہتا اور کام سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا اور دین کے خلاف کرتا اور جہنم کے راستے پہ چلتا۔ لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، چھوٹے سے بچے تھے لیکن فیصلہ صحیح کیا کہ اس وقت میرا باپ غلط ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا، تو کیا ہوا؟ باقی ساری چیزیں سیٹ ہو گئی نا، ساری محبتیں اپنی جگہ پر واپس آ گئی نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی محبت کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارے سارے کام گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پھر وہ کیا ہوا کہ اس واقعے کے بعد جب بھی جلاس بن سوید کے سامنے عمیر بن سعد کا نام لیا جاتا تو فوراً کہتے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے، اس نے مجھے کفر سے بچا لیا اور جہنم سے میری گردن آزاد کر دی۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایسے ہی گزری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حمص کے بادشاہ کا گورنر بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بچے تھے نا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ بڑے انسان تھے تو ان کو حمص کا گورنر بنایا۔ اب یہ کیا کریں کہ 1 سال گزر گیا، نہ انہوں نے ٹیکس بھیجا اور نہ ہی کوئی خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بہت پریشان ہو جاتے تھے اپنے گورنروں کے بارے میں اور بہت ان کے اوپر چیک رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ فوراً سے کہو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اور جو ہے واپس آ جائے اور جا کے دیکھو کہ یہ کرتا کیا ہے۔ یعنی جب حضرت عمر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہ مجھے خط لکھا نہ کوئی رقم بھیجی، آپ کیا کرتے تھے ان مال سے، کیونکہ وہ بہت بڑا ایریا ہے۔ اور تو انہوں نے کہا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ان کے جو نیک اور صالح لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو ٹیکس جمع کرنے پر لگایا، میں خود نہیں اکٹھا کرتا تھا، اور جو چیزیں ان کے پاس اکٹھی ہوتی تھی ادھر ہی سارے مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تھا۔ اور
جب ان کے گھر کو جا کے دیکھا گیا تھا تو اس میں کوئی سامان نہیں تھا. کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا سامان ہے اپنا, یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا. انہوں نے کہا میرے پاس ایک تھیلا ہے جس میں میرا زادرہ ہے, ایک پیالہ جس میں کھانا بھی کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے بھی دھوتا ہوں, ایک برتن پانی پینے اور وضو کے لیے ہے. اے امیر المومنین, اس سامان کے علاوہ میری دنیا میرے لیے فضول ہے, مجھے اس دنیا سے کوئی غرض نہیں. پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے اس بستی میں بھیج دیجیے. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دوسری جگہ گورنر بناتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, مجھے کہیں گورنر نہیں بننا, مجھے اس بستی میں بھیج دیجیے. جب وہ بستی میں جا کر رہنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بندے کو بھیجا پیسے دے کے, اور کہا کہ ان کے گھر جاؤ اور دیکھو, اگر تو ان کے گھر میں عیش اور آرام دیکھتے ہو تو مجھے آ کے بتانا. ابھی بھی دیکھ رہے تھے کہ کہیں انہوں نے مال تو نہیں اکٹھا کیا اور اب آ کے استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. لیکن جب وہ ان کا جو بندہ تھا وہ پہنچا ادھر تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور یہ بندہ 3 دن رہا تو ایک باہر کے بندے نے اس سے کہا کہ تم عمیر کے اوپر کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کیا زیادتی کر رہا ہوں؟ انہوں نے کہا یہ جو ایک روٹی تم کھاتے ہو نا, حضرت عمیر کے گھر میں یہ ایک ہی روٹی ہوتی ہے جو ان کے گھر کے بندے کھاتے ہیں, وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ, اور وہ 3 دن ہو گئے کہ تم کو وہ روٹی دے رہے ہیں اور ان کے پاس نہیں ہے. آپ آج اگر آپ نے مہمان رہنا ہوا تو آپ ہمارے گھر آنا, ان کے گھر نہ رہنا. یہ بات سنتے ہی جو گئے ہوئے تھے بندے حارث, انہوں نے وہ دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر کو دی اور کہا کہ یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ واپس لے جائیں, مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو ان کی بیوی نے کہا عمیر رکھ لیجئے, اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم لے لیں گے اور ورنہ محتاجوں میں تقسیم کر دیں گے. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تقسیم کر دی. تو جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شدید دکھ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ساتھی مجھے ملے تاکہ میں امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں. اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی. سبحان اللہ, رضی اللہ عنہ. تو یہ ہے کہانی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. چھوٹے سے بچے تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا, اور اس بچپنے میں بھی انہوں نے صحیح فیصلے کیے تھے کیونکہ ان کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی باقی لوگوں سے. تو انشاءاللہ باذن اللہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. ہم دعا کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے تاکہ ہماری زندگی کی الجھنیں سلجھ جائیں. الجھنیں سلجھ جاتی ہیں, یہ سچ بات ہے, اور انسان بڑے آرام سے کسی بھی مشکل اور پریشانی میں سے گزر جاتا ہے عزت اور آبرو اور ایمان کے ساتھ. ٹھیک, چلیں جی, بارک اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.